انسان بہت بڑا ناشکر ہے، اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی۔ انسان کو اگر کوئی چیز عطا کر دی جائے نعمت تو وہ اترانے لگ جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی خواہشات ہیں اور نفس ہے اس کو بڑے اچھے سے وضاحت کی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر بھی ہم 5 ایسی جو آیات ہیں ان پر مزید بات کریں گے۔ یہ کل والی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس کا ہی پارٹ 2 ہے، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نفس انسانی کے متعلق قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قیامت والے دن جو لوگ باتیں کریں گے، جو خواہشات کریں گے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے سے وضاحت کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو سورہ کہف کی آیت ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جس میں انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کے اندر بات جو ہو رہی ہے وہ جہنمیوں کی ہو رہی ہے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے اور اپنا عذاب وغیرہ دیکھیں گے اور اب تکلیف میں ہیں، تب وہ یہ خواہش کریں گے یار کاش وہ جو ہم نے زندگی گزاری تھی 70 سال کی، 60 سال کی، 50 سال کی، اس کے اندر ہم کاش اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ چھوٹا سا معاملہ تھا ایک، ہم لوگوں نے شرک بنایا ہے، یہاں پر وہ باتیں ہم لوگوں نے کی ہیں جو ہمارے پاس سند بھی نہیں تھی جن کی۔ آپ بائبل اور دوسری جو کتابیں الہامی کتابیں ہیں اگر آپ ان کو بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی توحید ہی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ جیسا کہ حاتم طائی جب وہ مسلمان ہوئے تھے ان کے اولاد میں سے، تو وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی جب ہم لوگ یعنی کہ غیر مسلم تھے، ایمان نہیں تھے لائے، تب یہ جو آیت ہے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے نا، اس کے اندر لکھا ہوگا کہ بھی انہوں نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آیت مجھے کھٹک رہی ہے کیونکہ جب ہم غیر مسلم بھی تھے نا، ہم نے تو نہیں ان کو پوجا، ہم خدا تو نہیں تھے مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جو حلال چیزیں اللہ نے کی تھیں تم اپنے علماء کے کہنے پر اس کو حرام نہیں جانتے تھے؟ وہ کہتے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور خدا کیا بنانا ہے؟ اسی کو تو خدا بنانا ہے، کیونکہ حلال حرام کا مالک اللہ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی یہ لوگ بعد میں خواہش کریں گے، جب عذاب دیکھ لیں گے کہیں گے کہ بھی یار کاش ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کیونکہ شرک اللہ نے کہا میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو دوسری اللہ نے خواہش بیان کی ہے وہ سورہ فرقان کے اندر کہ اے کاش میں پیغمبر کے رستے پر چلتا۔ جیسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ بھی ان کے رستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون؟ انبیاء کے رستہ۔ بعد میں یہ کافر جب اپنی سزا دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے تب یہ روئیں گے، یہ کہیں گے یار کاش ہم نے پیغمبر کا رستہ اختیار کیا ہوتا، کاش ہم لوگوں نے اسلام کا رستہ اختیار کیا ہوتا، کیونکہ سارے پیغمبروں کے بارے میں آیا کہ وہ اسلام پر تھے، وہ دین اسلام پر تھے، سب مسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ بعد میں پچھتائیں گے کہ یار جو رستہ ہمیں آپ پیغمبروں والا تھا وہ ہم نے کیوں نہیں اختیار کیا، آج ہم بھی عیاشی کر رہے ہوتے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں دکھایا کہ اب یہ پچھتا رہا ہے، پہلے عمل نہیں کیا اب پچھتا رہا ہے کہ ہم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ کیونکہ قرآن مجید میں تو آیت بھی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اگزامپل ہے، رول ماڈل ہے، جو تم نے دنیا میں نہیں مانی اب بعد میں پچھتاؤ گے۔ اس کے بعد جو تیسری اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہش بتائی ہے وہ سورہ فرقان کی اگلی جو آیت ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ انسان کہے گا کہ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے دوستی کی، محفل کی، کہ بعض کا جو انسان ہے وہ اپنی محفل سے بہت کچھ، سوسائٹی سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور ان کے پازیٹیو چیزوں کو بھی پکڑتا ہے، اور اگر انسان کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو بھارے تو وہ نیگیٹو چیزیں بھی پکڑتا ہے۔ تو یہاں پر نیگیٹو چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسان سوچتا ہے کاش یار میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، وہ بھی برائی پر تھا تو میں نے اس کو دیکھا دیکھی برائی پر آیا۔ یہ جو چیز ہے یہ انسان کی نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹریگر کیا ہے کہ اب وہ یہ بھی پچھتا رہا ہے کہ یار میں نے اس کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا، تب میں تو پیغمبروں کے راستے پر ہوتا، میں تو کچھ یہاں پر حاصل کر لیتا انعام، اب میرے لیے عذاب ہی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ جہنم ایک پل بتانے کے لیے یا پوری زندگی اور لمبے عرصے تک گزارنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔
جو چوتھی اللہ تعالیٰ نے خواہش بتائی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 کے اندر بتایا ہے کہ انسان کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا ہوتا۔ اس کے اندر بھی اب اللہ تعالیٰ نے جو کافر اور جو یہ مشرک ہیں ان کے متعلق بتایا کہ اب یہ جب جہنم میں جا رہے ہیں تب یہ بھی خواہش کریں گے کہ یار ہم نے کاش اللہ کا حکم مان لیا ہوتا، اس کی فرما برداری کی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی، کیونکہ نبی اپنے سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی جو وحی ہے اس کو بیان کرنے والے کو ہم پیغمبر کہتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو گے تو یعنی کہ بھی اللہ کا کہنا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ بھی اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ تو یہاں پر جو ان سے اب کافر پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے حکم کیوں نہیں مانا، ایک شراب کی بات تھی ہم نے شراب ہی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، اب یہاں پر شرک کی بات تھی ہم نے شرک ہی نہیں چھوڑا، ایک خدا کو ماننا تھا، یعنی کہ قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق ایسی ایسی وضاحت کر دی ہے، ایسی ایسی اگزامپلس دی ہیں اللہ نے کہ بتاؤ تو ایک انسان جو ایک شخص کا غلام ہے کیا وہ بہتر ہے ان سے کہ بھی جو بہت کا غلام ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگزامپل بیان کر دی ہے کہ یعنی کہ بھی ایک جو غلام ہے اس کے کئی مالک ہوں تو وہ تو ساروں کے اپنی طرف سے ان کی طرف تو رل گیا نا، اس کی پوری زندگی ان کو خوش کرنے میں لگ گئی۔ اب ایک انسان اس کا مالک ہی ایک ہے غلام جو ہے، تو بتاؤ کہ بھی کون ان میں سے اچھی حالت میں ہے، وہی بے شک جو ایک مالک کا غلام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی باقی سب سے تم لوگ غلامی چھوڑ دو، اور قرآن میں تو بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم اتباع کرو گے، لفظی کلامی محبت کہ میں بہت زیادہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایسے نہیں ہے، اطاعت کرنے پر یہاں پر چلنا کام، قیامت والے دن بھی اعمال تولے جائیں گے، آپ کے محبت بے شک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اعمال دیکھنے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا محبت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا ہے۔ اب جو آخری جو آیت ہے اس کے اندر تو خلاصہ ہے، پوری جو انسان کی خواہشات ہیں اب اس کا اینڈ ہو گیا کہ یہاں پر سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ یہاں پر تو بتا دیا گیا کہ بھی انسان اب اتنا عذاب اس کو ہو رہا ہے، اتنا درد ہو رہا ہے، تکلیف میں ہے وہ، اس کو عذاب دیکھ کے کافر اور جو غیر مسلم اور منافق ہیں وہ دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے یار میں مٹی ہوتا کاش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک انسان اور جنات کی جو اکثریت ہے وہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئی ہے۔ اب یہاں پر لوگ کہیں گے کہ بھی یار یہ یعنی کہ بھی زیادہ چیز نہیں ہے، اللہ نے اگر تقدیر میں اللہ نے اس کی آگے وجہ بتائی ہے کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی لیکن انہوں نے سوچنے سے سوچا نہیں ہے، یہ لوگ لوگوں کی باتوں میں لگے ہیں، خود ریسرچ نہیں کی۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں لیکن یہ اندھے رہے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھی جو چیزیں میں نے بھیجی ہیں، جو نالج ہے ان کو میں پڑھ ہی لوں، جو چیزیں میرے سامنے ہیں ان کو میں ایک دفعہ نظر ہی دوڑا لوں ان پہ۔ ہم نے ان کو کان دیے مگر انہوں نے سنا نہیں، ان کو بارہا چیزیں بتاتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ وہ تھے جو عمل نہیں تھے کرتے۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔